سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر میں لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہ بڑھتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پاتھر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر لیلا سنبھال زینب کو کیسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیا خط بناتی آتی ہے
ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ اے تکلم وہ شام کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر، اماں زینب سنبھالنا ماں کو، اور ہوگا حسین کے لب پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات محمد سلسلہ بیان کے لحاظ سے ماہ مبارک رمضان کی 27ویں شب اور 27ویں مجلس ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کی 7ویں یا تاریخ کے لحاظ سے 27ویں شب گفتگو تاریخی حالات اور واقعات کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور کل کی مجلس میں امیر المومنین نے جو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ نصرت کا وعدہ کیا تھا اسے ہجرت پیغمبر تک کیسے نبھایا اور کیسے پورا کیا۔ یہ وعدہ صرف ہجرت تک نہیں تھا، بلکہ امیر المومنین نے یہ وعدہ پوری زندگی کے لیے کیا تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو مدینے میں آنے کے بعد جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد مدینے میں پہلے سے مسلمانوں کی موجود تھی، اور مدینہ جب پیغمبر تشریف لائے تو وہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے مدینے آنے لگے، اور مدینہ اسلام کا مرکز قرار پایا، اور پوری دنیا میں یہ جو اسلام پہنچا ہے وہ مدینے سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود مدینے کی اپنی ایک اہمیت ہے، مدینے کی اپنی ایک عظمت ہے، اور مدینے کا اپنا ایک مقام ہے۔ خود مدینے کی بڑی فضیلت ہے، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مدینے نے اپنی آغوش میں پیغمبر کو جگہ دی۔ پیغمبر ختمی مرتبہ جب مدینے پہنچے تو کیونکہ مدینے میں جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی، لیکن یہ جو مدینے کے مسلمان تھے یہ مالی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ ان میں اکثر کمزور طبقہ تھا جو معاشی لحاظ سے کمزور تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پیغمبر کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے تھے ان میں بھی اکثریت کمزوروں کی تھی، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس نہ کھانے کو ہوتا تھا اور نہ پہننے کو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت کی خدمت میں آئے تو ان کے تن پہ لباس بھی نہیں تھا۔ پیغمبر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کے لباس کا انتظام کر دو، ان کے کھانے کا انتظام کر دو،
کیونکہ پہلی ہی ہجری میں پیغمبر نے مسجد نبوی، جہاں کے اوپر حضور کا روضہ ہے، حضور کی قبر مبارک ہے، اس مسجد نبوی کو پہلی ہی ہجری میں پیغمبر نے تعمیر کروایا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ خود تعمیر کیا تھا۔ مسجد نبوی اس مدینے میں مرکز تھی اسلامی تبلیغ کا، اور یہ جو بیچارے پسماندہ افراد ہوتے تھے، جو کمزور افراد ہوتے تھے، ان کے لیے نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی جگہ تھی۔ پیغمبر نے مدینے میں مسجد کے باہر ان کے لیے چبوترا بنوا دیا تھا، اور اس چبوترے کے اوپر یہ لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے گھروں سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، اور یہ بیچارے اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے خیر اس میں تبدیلیاں آئیں، اور ان کے روزگار اور کاروبار کے موقع فراہم ہوئے۔ ابھی پیغمبر مدینے آئے تھے، مدینے میں آنے کے بعد ایک طرف وہ کمزور طبقہ تھا، حالات بہت اچھے نہیں تھے، دوسری طرف کئی لحاظ سے پیغمبر کو چیلنجوں کا سامنا تھا۔ ایک تو وہ کفار و مشرکین کہ جو مکے میں تھے، اور وہ اس فکر میں تھے کہ کسی بھی صورت اس تبلیغ کو، اس تحریک کو ختم کیا جائے، اور اس تبلیغ اور تحریک ہی کو نہیں بلکہ خود پیغمبر ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ہاتھ مل کے رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر مکے سے نکل گئے، تو ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ بنائیں نہیں بن رہی تھی کہ اب یہ کیا کریں اور ان کا اگلا قدم کیا ہو۔ بظاہر یہ دیکھ رہے تھے کہ مکے میں تو خیر اب محمد کے جانے سے، پیغمبر اسلام کے یہاں سے ہجرت کرنے سے اب وہ تبلیغ، وہ انداز اور وہ چہل پہل نہیں رہی، لیکن کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر، جس قبیلے، جس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نہ ہو۔ تو بہرحال رشتہ داریاں تو ہو گئی تھیں، ناطے داریاں تو تھیں، تعلقات تو تھے، آنا جانا تو تھا۔ پیغمبر خطی مرتبت کے سامنے جہاں ایک طرف یہ کفار و مشرکین جو مکے میں سبب بنے پیغمبر سے ہجرت، پیغمبر کی ہجرت کرنے کا مکے سے، اور پیغمبر مدینے تشریف لائے، دوسرے خود مدینے کے اطراف میں یہ جو یہود آباد تھے، جو نصارہ آباد تھے، پیغمبر خطی مرتبت نے انہی خطروں کے پیش نظر سب کو بلایا، سب کو دعوت دی، اور سب کو آپ نے امن اور شانتی کا پیغام دیا۔ یہ پہلے سال، ہجرت کے پہلے سال کے واقعات میں ہے، اور آپ نے باقاعدہ ان تمام لوگوں سے معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک مصالحت کی ہے، ایک سمادھان کیا ہے۔ کچھ شرطیں پیغمبر کی طرف سے رکھی گئی تھی، کچھ شرطیں ان کی طرف سے رکھی گئی تھی، اور اسی موقع کے لیے یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور جسے لے کر کبھی کبھی اب اپنے مسلمان بھی جب روکنے لگیے، ٹوکنے لگیے، واز کریے، نصیحت کرنیے، تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ سورہ اور یہ آیتیں کفار و مشرکین کے لیے تھیں، یہ یہود و نصارہ کے لیے تھیں کہ دیکھو تم اپنے لحاظ سے اپنے دین کی بات کرو، ہم اپنے لحاظ سے اپنے دین کی بات کریں گے، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، تم ہماری مخالفت نہیں کرو گے۔ لیکن اگر تم نے دین اختیار کر لیا ہے، دین میں آ گئے ہو، تو پھر اب تم کو دین کی پابندی کرنا ہوگی۔ تم کو نماز کی تبلیغ کی جائے گی، روزے کے متعلق بتایا جائے گا، حج واجب ہونے سے متعلق تم کو آگاہ کیا جائے گا، زکوٰۃ اور خمس تم کو سمجھایا جائے گا، جہاد پہ تم کو بھیجنے کے لیے حکم دیا جائے گا،
اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب تمہارے اوپر عائد ہوں گے، اور تم یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس لیے کہ دین اسلام ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اس مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط راستے پہ جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس کو منع کرے، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، پیار سے، محبت سے، یا کسی اور لحاظ سے تھوڑا سا روک کے ٹوک کے، جس لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر حرام کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے تو اس حرام سے متعلق اس کو بتائے اور سمجھائے۔ اگر واجبات میں کوئی غفلت ہو رہی ہے تو واجبات کی اہمیت اس کو بتائی جائے اور واجبات کے متعلق اس کو آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر ختمی مرتبت نے ان کو ایک پیغام دیا۔ وہیں سارے مسلمان، یہ جو مسلمان تھے تو ان میں بھی الگ الگ قبیلے تھے، الگ الگ خاندان تھے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے کو ایک دوسرے قبیلے سے بڑا مانتا تھا، ہر خاندان اپنے کو ایک دوسرے خاندان سے بڑا مانتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر تلواریں نکل آتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت نے ان تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور ان مسلمانوں کو، جن میں دو طبقے تھے خاندان اور قبیلوں سے ہٹ کے، ان خاندان اور قبیلوں سے ہٹ کے دو طبقے تھے۔ ایک تو وہ کہ جو خود مدینے کے رہنے والے تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے، اور ایک وہ طبقہ تھا کہ جو ہجرت کر کے آیا تھا، یا مکے سے گئے حبشہ، اور حبشہ سے آئے، یا کہیں طائف وغیرہ ہے، یا اور دوسرے جو شہر تھے مدینے کے اطراف میں، مکے کے اطراف میں، وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہاں سختیوں کا سامنا ہوا، وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو ایک طبقہ مہاجرین کا تھا، اور مدینے میں مہاجرین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ تقریباً برابر ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی فیلنگ تو آئی جاتی ہے، اور اپنا اور پرایا یہ تو ہونے ہی لگتا ہے۔ لہذا اسی اپنے اور پرائے کو، فرق کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم ایک مہاجر اور انصار کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ نگاہ نہ کرو کہ یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ مکے والا ہے، یہ مدینے والا ہے، یہ یہاں والا ہے، یہ باہر والا ہے، نہیں، تم ایک مومن کی حیثیت سے نگاہ کرو، ایک مسلمان کی حیثیت سے نگاہ کرو، ایک امتی کی حیثیت سے ایک دوسرے امتی کے اوپر نگاہ کرو۔ چنانچہ اب یہاں کے اوپر جو چیز قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن جب علی کی بات آئی تو علی کو مسلمانوں کا بھائی نہیں بلکہ اپنا بھائی بنایا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور علی میرا بھائی ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ جب اس مرحلے سے گزر چکے تو آپ نے جو آیتیں آ رہی تھیں، کیونکہ مدینے میں آنے کے بعد اب احکام شروع ہو گئے، مکے کی زندگی میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، جتنے بھی احکام آئے ہیں سب مدینے میں آئے ہیں۔ مکے کی زندگی میں جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی سورے ہیں، اگر آپ ان پر نگاہ کریں گے، غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ سب میں اللہ کے وجود کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اللہ کی عدالت کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، موت کی بات ہے، موت کے بعد کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی مکے کی زندگی میں، جو آیتیں پیغمبر ختمی مرتبت کی خدمت میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جب پیغمبر مدینے آئے ہیں تو اب احکام آنا شروع ہو گئے۔ احکام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے احکام پیغمبر کے اوپر
آنے شروع ہوئے۔ پہلے ہی سال میں پیغمبر ختم مرتبت کے اوپر نماز واجب ہوئی ہے، یعنی امت کے اوپر نماز واجب ہوئی ہے۔ پہلے ہی ہجری میں پیغمبر ختم مرتبت نے اس نماز کا حکم دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں قرآن میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کلی گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے مسائل میں بھی آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کی تھی جو ظہرین کی نماز کے درمیان میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں، کہ بتایا تھا کہ تقلید جو ہے وہ اصول دین میں نہیں ہے، تقلید فروع دین میں ہے۔ لیکن فروع دین میں بھی جو مسلمات ہیں ان میں تقلید نہیں ہے، تقلید جزئیات میں ہے۔ یہ مسلمات کیا ہیں؟ مسلمات یعنی خود نماز کا واجب ہونا۔ یہ جو نماز کے واجب ہونے میں تقلید نہیں، نماز تو واجب ہے ہی ہے، اور آپ کو کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں ملے گا، یا کسی مجتہد نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ تم صبح کی نماز شام کو پڑھو، شام کی نماز صبح کو پڑھو، یا عشاء کی جو ہے 2 رکعت پڑھو اور صبح کی 4 رکعت پڑھو، یا اس طریقے سے آپ کو نماز کا جو حکم ہے وہ کلی حکم ہے۔ نماز مسلمات میں سے ہے کہ ہاں اب نماز کب پڑھی جائے، کہاں پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، نماز میں کیا پڑھا جائے، قیام میں کیا پڑھا جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، تشہد میں کیا پڑھا جائے، سلام میں کیا پڑھا جائے، قنوت ہے کہ نہیں ہے، قنوت کے سلسلے میں کیا حکم ہے، باقی اور دوسرے جو مستحبات ہیں، دوسرے جو واجبات ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے واجب ہونے میں تقلید نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تو فرض ہے ہی ہے، لیکن اب روزہ کہاں سے کہاں تک رکھا جائے، کن لوگوں کے اوپر روزہ واجب ہے، کن لوگوں پہ روزہ واجب نہیں ہے، سفر میں اگر انسان ہے تو کیا کرے، اگر وطن میں ہے انسان تو کیا کرے، اگر مریض ہو گیا ہے تو کیا کرے، اگر کوئی اور ایسی مجبوری پریشانی آ گئی ہے تو کیا کرے، اس میں آپ کو تقلید کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو باقی جو زکوٰۃ اور خمس اور دوسرے جو حج اور جہاد وغیرہ کے احکام ان میں بھی یہی ہے۔ تو مسلمات میں تقلید نہیں ہے، تقلید جزئیات میں ہے۔ اسی طریقے سے جب اصول دین کی بات آتی، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، صحیح بات ہے تقلید نہیں ہے، لیکن تقلید نہ ہونے کا مطلب منمانی نہیں ہے۔ تقلید نہیں ہے اس کا مطلب منمانی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اللہ کو مانیں، جیسے چاہیں اس کی ہم رسول کو تسلیم کریں، جیسے چاہیں ہم اماموں کو مانیں، جیسے چاہیں اس کی عدالت کو تسلیم کریں۔ نہیں، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں ہمیں وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے کہ جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ پیغمبر ختم مرتبت اور معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یا تو ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ ہم قرآن مجید سے اپنے عقیدے کو واضح کر سکیں اور کتابوں کا مطالعہ کر کے پیغمبر ختم مرتبت اور معصومین علیہ السلام کی حدیثوں سے اپنے عقیدے کو ہم ویسا بنا سکیں کہ جو قرآنی عقیدہ اور جس عقیدے کی پیغمبر نے تعلیم دی ہے۔ اگر نہیں ہے اتنا علم تو پھر بات وہیں پر واپس آتی ہے کہ ہم خود صاحبان علم کی طرف رجوع کریں اور ان سے معلوم کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تفسیروں کو پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو دیکھیں، روایتوں کی کتابوں کو دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، اگر اللہ کی عدالت کو تسلیم کرنا ہے تو کیسے تسلیم کرنا ہے، اگر انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو تسلیم کرنا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آغائے سیستانی کی بھی جو جدید توضیح المسائل آئی ہے، یا اس سے ہٹ کے خود تمام مراجع کے یہاں، خود آغائے وحید خراسانی کے یہاں بھی جو توضیح المسائل ہے، توضیح المسائل میں احکام کی گفتگو سے پہلے عقائد کی گفتگو ہے۔ خود مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ، ان کے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے، گجراتی میں بھی موجود ہوگی، پرانی شاید کہیں رکھی ہو، تو ان کے یہاں بھی توضیح المسائل میں دیکھیں گے کہ احکام سے پہلے عقائد کی گفتگو ہے، اور اس میں آپ کو 5 عقیدے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ احکام کی گفتگو سے پہلے عقائد کی گفتگو کیوں؟ عقائد میں تو تقلید ہے نہیں، یہ عقائد کی گفتگو اسی لیے ہے
کہ اگر کوئی اتنا علم نہیں رکھتا ہے کہ وہ دلیل فراہم کر سکے، کتابوں کا مطالعہ کر سکے، تفسیروں کو دیکھ سکے، تو کم سے کم توضیح المسائل پڑھ کے اپنے عقیدے کو صحیح کر سکے، کم سے کم توضیح المسائل کا مطالعہ کر کے اپنے عقیدے کو صحیح رکھ سکے کہ اللہ کو ہم کو کیسے ماننا ہے، اگر وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے، اگر وہ عادل ہے تو کیوں عادل ہے۔ تو آپ کو اس توضیح المسائل میں بڑی اچھی گفتگو ہے، کسی وقت اگر آپ کو مل جائے آغائے خوئی کی یہ پرانی جو توضیح المسائل ہے، واقعاً یعنی بڑی اچھی اچھی دلیلیں اللہ کے وجود کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، بڑی اچھی اچھی دلیلیں اللہ کی عدالت کے اوپر، اور بہت ہی اچھی دلیلیں انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کے اوپر اور خود پیغمبر ختم مرتبت کے آخری رسول ہونے کے اوپر، اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر بہت ہی پیاری دلیلیں، قرآن سے حدیث سے سب دلیلیں دی گئی ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے قیامت کے سلسلے میں آپ کو ملے گا کہ دلیلیں ملیں گی، اس میں آپ کو ثبوت ملیں گے، آیتیں ملیں گی، حدیثیں ملیں گی۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر ختم مرتبہ جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو مدینے کے پہلے سال ہی سے احکام آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو احکام آتے تھے تو کلی طور پر آتے تھے، یہ حکم ہوتا تھا، اور باقی جو جزئیات ہوتے تھے یہ پیغمبر بیان کرتے تھے، ان جزئیات کو پیغمبر بتاتے تھے۔ اب مثلا نماز کا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں اگر آپ کو ملے گا تو 3 وقت ملیں گے۔ دیکھو، صبح کو اللہ کو یاد کرو، دوپہر کو اللہ کو یاد کرو، اور رات کو اللہ کو یاد کرو۔ اب صبح کو کس وقت؟ صبح تو ہمارے ہاں بہت لمبا ٹائم ہے، سورج نکلنے تک صبح کہلاتی ہے۔ بہت سے لوگ سورج نکلنے کے بعد بھی صبح ہی کہتے ہیں ابھی صبح ہوئی ہے۔ تو صبح کہاں تک؟ اگر صبح کو اللہ کو یاد کیا جائے تو کہاں تک؟ اگر دوپہر کو اللہ کو یاد ہے، دوپہر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اگر شام کو یا رات کا حکم ہے تو وہ رات کہاں سے گنی جائے گی اور کہاں تک ہوگی؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر بتائیں گے۔ پیغمبر ختم مرتبت ان جزئیات کو بتاتے تھے کہ دیکھو، صبح کی نماز اس وقت، ظہر کی نماز اس وقت، عصر کی نماز اس وقت، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز اس وقت اور عشاء کی نماز اس وقت۔ پھر نماز کتنی رکعت ہو یہ بھی کس نے بتایا؟ آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا کہ صبح کی نماز 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ یہ کون بتائے گا؟ پیغمبر نے بتایا۔ سارے مسلمان آج اسی طریقے سے پڑھتے بھی ہیں، خالی ہمارے ہی یہاں صبح کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے یہاں 2 رکعت ہے۔ خالی ہمارے ہی یہاں ظہر عصر کی نماز 4 رکعت نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے یہاں۔ خالی ہمارے ہی یہاں مغرب کی نماز 3 رکعت نہیں، سارے مسلمانوں کے یہاں 3 رکعت مغرب کی نماز اور عشاء کی 4 رکعت ہے۔ ہاں، جزئیات میں تھوڑا بہت ذکر میں آپ کو فرق ملے گا، باقی اور کہیں انہوں نے سنت موقدہ جانا ہے، کہیں مستحب جانا ہے۔ بعض مسلمان پڑھتے ہیں، بعض مسلمان نہیں پڑھتے، لیکن انکار کسی نے نہیں کیا ہے، قنوت کا انکار کسی بھی اسلامی فرقے نے نہیں کیا ہے کہ نماز میں قنوت نہیں ہے، سب مانتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرتے، ساتھ میں پڑھتے ہیں، قنوت ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ الگ الگ ان کے یہاں بھی جو 4 مصلے ہیں، ان 4 مصلوں میں سے غالباً شافعی یا مالکی، ان دونوں کے یہاں تو صبح کی نماز میں بہت تاکید ہے کہ قنوت پڑھا جائے، اور صبح کی نماز میں باقاعدہ قنوت پڑھا جاتا ہے ان کے یہاں، کیونکہ اسی حج کے سفر کے دوران جو نمازوں کا اتفاق ہوتا تھا تو اسی میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ صبح کی نماز میں نے کہا کہ سورے تمام ہوئے، پہلی رکعت تمام ہوئی، دوسری رکعت تمام ہوئی، اب دوسری رکعت کے بعد وہ قنوت، تو ہم نے کہا یہ تو ہمارا طریقہ ہے، قنوت تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان کے یہاں تو قنوت ہے نہیں۔ پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں ان کے یہاں یہ جو ان کا فتویٰ اور اس کے لحاظ سے ان کے یہاں تاکید ہے خصوصی کی صبح کی نماز میں خاص طور سے قنوت پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے باقی جو احکام تھے، جیسے جیسے احکام آتے گئے، پیغمبر ختم مرتبت ان احکام کو مسلمانوں تک پہنچاتے گئے، مسلمانوں تک بتاتے گئے، مسلمانوں کو سمجھاتے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر
احکام آنا تھے تو مکے میں کوئی حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے احکام مدینے میں کیوں آئے؟ عزیزان محترم، دیکھیے مکے میں جو زندگی تھی اور جو ابھی اسلام کی ابتدا تھی، شروعات تھی، ابھی وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، ابھی وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ کون ہے، ابھی وہ یہی نہیں جانتے کہ آخرت کے اوپر عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ان کو منوانا، ان کو بتانا کہ یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ پیغمبر کے اس کلام کو سمجھیں اور پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد پہلے اس دین کو اختیار کر لیں، پیغمبر کے اخلاق، پیغمبر کی رفتار، پیغمبر کی گفتار اور باقی اسلام کو تھوڑا بہت یہ سمجھ لیں۔ اور جب ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہوگا، جب ان کا ایمان رسول اللہ کے اوپر ہوگا، جب ان کا ایمان آخرت کے اوپر ہوگا، تو پھر اب ان سے سب کچھ منوانا آسان ہو جائے گا۔ اگر ابھی ہم ڈائریکٹ کہہ دیں نماز پڑھو روزہ رکھو تو شاید یہی کفار و مشرکین، دیکھا اب جاؤ پورا دن رہو بھوکے پیاسے، اچھے خاصے تم کھاتے پیتے تھے اور دیکھو اسلام لائے اور کہا کہ رمضان میں روزہ رکھو اور دیکھو جہاد کرو اور یہ کرو، تو دیکھو اس وجہ سے یہ کفار و مشرکین ان کو جو تازے مسلمان ہوتے شاید بہکاتے ان کو منع کرتے، شاید ان کے اندر بھی اتنا زیادہ جذبہ نہ ہوتا، ایمان اتنا مضبوط ابھی نہیں ہوا کہ جو آنے والے احکام کو ہر روز وہ انجام دیتے یا قبول کرتے۔ لہٰذا پیغمبر رکے تھوڑا سا، خود پیغمبر نہیں، اللہ کی طرف سے مکے کی زندگی میں کوئی حکم نہیں آیا۔ اب جب پیغمبر مدینے آئے تو حکم آنا شروع ہوئے۔ وہ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب نے تبلیغ شروع کی، واعظ کیا، نصیحت کیا، تو اور ان کی واعظ اور نصیحت کو سن کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ کہا کہ ہوتا کیا ہے، وہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، پھر تم کو نماز پڑھنی ہوگی، ماہ مبارک رمضان آئے تو روزہ رکھنا ہوگا، اور اس طریقے سے یہ سارے اعمال انجام دینے ہوں گے۔ کل نماز کیا ہوتی؟ کہ ہمارے ساتھ مسجد میں چلنا۔ اب صاحب وہ صبح کو 4 بجے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے اور 4 بجے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کہا ابھی؟ کہا وہ پہلے نماز تہجد ہے نا، تو پہلے نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، یہ مستحب نماز ہے، سنت ہے، رسول اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اور بیچارہ وہ ابھی آج پہلا دن اسلام لائے ہوئے ہے، مسلمان ہوئے ہے، اور وہ کہا کہ کیا کیسے پڑھنا ہے؟ کہ 11 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا ہے، 11 رکعت ہے یہ نماز اور تم کو اٹھنا بیٹھنا ہے 11 طریقے سے، جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے ہمارے ساتھ کرتے رہو۔ خیر نماز تہجد پوری ہو گئی، اس کے بعد صاحب اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز صبح ہوئی، اس کے بعد پھر تعقیبات شروع ہو گئیں، اور صاحب سورج نکلتے نکلتے وہ صاحب گھر پہنچے۔ یہ بیچارہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد زوال ہو گیا۔ جیسے ہی زوال ہوا یہ صاحب پھر اس کے دروازے پہنچ گئے، چلیے صاحب ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کہا اچھا صاحب چلیے بھائی ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہا ظہر میں کیا کرنا؟ کہا پہلے 8 رکعت تم کو نافلہ پڑھنا ہے، نفل کا بڑا ثواب ہے، اگر نفل نہیں پڑھی تو پھر واجب ادا نہیں ہوگی، 8 رکعت نفل ادا کرو۔ اور وہ بیچارہ کہا یہ کیا ہوگا؟ کہ اس کو بغیر جماعت کے ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ظہر جماعت سے ہوگی۔ کہا اچھا صاحب، اس نے پہلے نفل پڑھ لی، اب اس کے بعد پھر ظہر کا وقت ہوتے ہوتے کہا بھی بیٹھو تھوڑی دیر میں عصر کا وقت آ رہا ہے، یہیں پہ بھی پڑھ لیں گے۔ اور بیچارے کو 1-8 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا، اتنی دیر میں عصر کا وقت آ گیا۔ کہ 8 رکعت عصر کی نفل پڑھو، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت عصر کی نماز ہوگی۔ عصر کی نماز پوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ بیچارہ گھر پہنچا ہی تھا کہ پھر وہ دستک دی، کہا چلیے صاحب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور وہ مغرب کے لیے بلا کر لائے، کہا مغرب کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ کہا 3 رکعت نماز جیسے ہم لوگ ادا کر رہے ہیں ایسے ادا کرنا ہے، اس کے بعد 4 رکعت نفل ہے۔ کہا اچھا صاحب وہ بھی ہو گئی نفل۔ کہا کہ نہیں بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو عشاء کا وقت آ جائے گا،
اب ظاہر سی بات 1-2 گھنٹے کا فاصلہ تھا مغرب عشاء کے درمیان میں، اس کو بٹھا لے رکھا۔ اور جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو عشاء کی نماز بھی 4 رکعت، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اس کی بھی نفل ہے، اس کی 1 رکعت نفل پڑھو اس کی۔ اس نے بیچارے نے 1 رکعت نفل ادا کر لی۔ اس کے بعد بیچارہ کمر پکڑے ہوئے وہ گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح کو یہ صاحب پھر پہنچ گئے 4 بجے۔ وہ دروازے سے نکلا، اس نے کہا کہ تم اپنا اسلام اور اپنی نماز اپنے پاس رکھو، اور ہم کو بھیا جیسے زندگی گزار رہے ویسے جینے، تو تم کو تمہارا دین پیارا، ہم کو ہمارا دین پیارا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اس کو کہتے ہیں موقع اور محل کو نہ سمجھنا، اور بغیر موقع، محل، وقت اور حالات کے جبراً کسی سے کوئی عمل انجام دلانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بغاوت کا سبب بنتا ہے، سرکشی کا سبب بنتا ہے، مخالفت کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں ہاں صحیح جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ہاں واجب ہے، واجب کی حد تک ہے، اور اس کے بعد جو مستحبات ہے اس میں انسان کو اختیار ہے۔ جتنا انسان انجام دے اسی کے لحاظ سے اس کا ثواب ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا مرتبہ ہے۔ لیکن بیچارہ ابھی ایک تازہ مسلمان ہوا ہے، تازہ ابھی دائرہ اسلام میں آیا ہے، اب ہر وقت کے دروازے پہ کھڑے رہو اور اس کو پورے دن مسجد میں بٹھا لے رکھو۔ تو اس نے کہا کہ بھیا ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا روزگار ہے، کاروبار ہے، اور تم تو فری آدمی ہو، مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، تمہارا تو کچھ نہیں، ہم کو سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مکے میں بالکل یہی پوزیشن تھی۔ شاید یہ جو مکے میں احکام نہیں آئے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہی کفار و مشرکین مکہ ان تازے مسلمانوں کو تانے دیتے، ان کو ورغلاتے کہ دیکھو تم اسلام لائے اور دیکھو کیسے ہمارے یہاں سے کچھ بھی نہیں، اپنے من سے تم عبادت خانے میں جاتے تھے، وہاں اپنے لحاظ سے تم عبادت کرتے تھے، جب دل چاہا عبادت کر لو، جس ٹائم پہ چاہا عبادت کر لو، کوئی وہ نہیں تھا۔ تو کوئی اسلام لائے، صبح کو جاؤ، دوپہر کو جاؤ، شام کو جاؤ، رات کو جاؤ، اب تم دوڑ لگا رہے ہو اور ہم مسلسل اٹھک بیٹھک کر رہے ہو۔ تو یہ ورغلانے نہ پائیں، اور تھوڑا ان کے اندر جو ایمان ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مکے کی زندگی میں کوئی حکم نہیں آیا۔ جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو احکام آنے شروع ہوئے، کیونکہ خود اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، توجہ کیجیے گا، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اللہ نے جاذبیت رکھی ہے، کشش، یہ دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں، اذان کے اندر بھی جاذبیت ہے۔ اذان میں نے ابھی شاید کل ہی آپ کی خدمت بیان کیا تھا کہ اگر اچھے لہجے اور اچھی آواز میں اگر اذان تو دوسرے لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اور خود ان کے دلوں کے اوپر بھی ایک روب سا ایک طاری ہو جاتا ہے، خوف سا ایک طاری ہو جاتا ہے اذان سن کے۔ شرط یہ ہے کہ اچھی آواز میں ہو، اچھے انداز میں ہو، اچھے لحن میں ہو، تو ورنہ تو آپ پورے دن اذان دیتے رہو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض اذانیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ واقعاً بس کان بند کر لینے کا دل چاہتا ہے کہ اس سے اچھا تو سنتے ہی نہ۔ ایسی آوازیں اور ایسا انداز اور ایسے طریقے اور ایسا اذان کے طریقے سے ہو۔ لہٰذا جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنا انداز صحیح کریں، پہلے اپنی آواز، پہلے اپنا لہجہ، پہلے تلفظ، اور اگر واقعاً یہ تلفظ، یہ لہجہ، یہ انداز تو گلدست اذان پر آنے کے بعد جب اذان دیتے ہیں تو یہ اذان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، دلوں کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پوری دنیا میں عبادت ہوتی ہے، آپ نے کہیں کے اوپر بھی کسی کو متوجہ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر مذہب کا احترام ہے، کسی مذہب کی توہین نہیں ہے۔ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے عبادت ہوتی ہے، عبادت خانے ہوتے ہیں۔ کہیں کے اوپر بھی آپ نے کسی کو رک کے کسی کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کیسے کر رہا ہے۔ لیکن آپ نماز کہیں پڑھو، اکیلے پڑھو یا جماعت سے پڑھو، جو بھی ادھر سے گزر رہا ہے اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو ایک مرتبہ تو وہ رک ہی جائے گا
کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے یہ نماز اس کو کھینچتی ہے. نماز کا جو طریقہ ہے، یہ نماز کا طریقہ اس کو کھینچتا ہے. کیسے یہ اللہ کی، یہ کس کو، یہ سامنے اس کے کچھ ہے بھی نہیں، نہ کوئی فوٹو ہے، نہ کوئی مجسمہ ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی شکل ہے. کس کو مان رہا ہے اور کس کے سامنے یہ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر، پھر رکوع، اور رکوع میں اتنا جھکنا، اور اس کے بعد سجدہ، اور پیشانی کو خاک پہ رکھنا. یہ جو عبادت میں عاجزی کا انداز ہے، کسی بھی آپ کو مذہب میں نہیں ملے گا. اور یہی چیز کھینچتی ہے اپنی طرف. روزہ، آپ نے روزے کا مذاق اڑاتے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ روزہ، اگرچہ روزے کے عالم میں بھوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے، لیکن روزے کے معنوی اور روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں. یہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ ہیلتھ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور بہت سے نہ جانے ہمارے ملک میں ہندو بھائی ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں. ہندو عورتیں کثرت سے روزہ رکھتی ہیں. سکھ بھائی ہمارے روزہ رکھتے ہیں، سکھوں کی عورتیں روزہ رکھتی ہیں. اسی طریقے سے اور دوسرے مذاہب کے لوگ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے، بھائی سب اجتماع تو سب جگہ ہوتا ہے. ہر مذہب میں کوئی ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد عبادت کرتے ہیں. لیکن سب کی جو عبادت ہے وہ آپ دیکھیے، اور جو حج کے موقع کے اوپر یہ اجتماع ہے، ایک ساتھ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا. انسان دیکھتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے، یہ کیا ہے. ایک ساتھ سارا مجمع، اور جو صحیح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو جا رہا ہے سفید لباس پہنے ہوئے، دیکھتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے. میدان عرفات میں ایک ساتھ حاجیوں کا جمع ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سب کا دعا کرنا. تو خود اللہ نے یہ جو عبادتیں ہیں ان میں جاذبیت رکھی ہے قدرتی طور پر، جو نہ صرف مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی اپنی طرف جذب کرتی ہیں. اور یہ جو کبھی کبھی مخالفت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بہت سے دل جھک جاتے ہیں. جب دل جھکتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی یہی دھرم قبول کریں، یہی مذہب اپنا ہے. تو ان کو کیسے دور کیا جائے؟ تو ان کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تاکہ ایک نفرت پیدا ہو. اور اس چیز کو وہ صحیح نظر سے نہ دیکھیں. یہ جو چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ان کو کھینچے نہیں اپنی طرف. اس وجہ سے طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ان الزاموں کی وجہ سے ان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے قریب آنے سے، تاکہ قریب نہ آنے پائیں. یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں وہ ہوتا ہے، یہ ایسا مانتے ہیں، یہ ویسا مانتے ہیں، ان کے یہاں تو بڑی بربرتا ہے، اور یہ تو جانوروں کے اوپر بھی جو رحم نہیں کرتے اور اس کو بھی اس طریقے سے ذبح کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو عزیزان محترم، پیغمبر خطی مرتبت مکے میں اب جب یہ احکام آ گئے، اور مسلمان، کیونکہ پیغمبر کے لیے اب آسان ہو گیا تھا مدینے میں، پیغمبر کے لیے منوانا آسان ہو گیا تھا کہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو تسلیم کر لیا، اور مدینے تک زحمتیں اٹھا کے، تکلیفیں گوارا کر کے، گھر بار چھوڑ کے، قبیلے اور خاندان کو ترک کر کے پیغمبر کے ساتھ مدینے آ گئے، تو اب ان لوگوں سے منوانا آسان تھا کہ دیکھو، اگر تم نے میرے کہنے کے اوپر اللہ کو ایک مانا ہے، میرے کہنے کے اوپر تم نے خود ہمیں اپنا نبی تسلیم کیا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول مانا ہے، اگر تم نے میرے کہنے کے اوپر آخرت کو تسلیم کیا ہے، قیامت کے اوپر عقیدہ رکھا ہے، تو وہی پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس نکالو. اب ان مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا. کیا رسول اللہ کیا حکم آیا؟ ہر روز پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا؟
یا رسول اللہ کچھ اور حکم آیا؟ پوچھتے تھے مسلمان رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کچھ اور کوئی نیا حکم تو نہیں، کچھ حکم میں تبدیلی تو نہیں ہوئی کہیں کچھ؟ اور پیغمبر ختم مرتبہ جیسے جیسے آیتیں آتی جا رہی تھیں، حکم آتے جاتے تھے، پیغمبر ختم مرتبہ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے جاتے تھے۔ امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر تھا، لیکن بہرحال بات یہیں پہ تمام ہو گئی اور وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اس شجاعت کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مدینے میں آنے کے بعد امیر المومنین کی جو مجاہدت تھی وہ کس طریقے کی مجاہدت تھی، اور امیر المومنین نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں وہ کیسے جوہر تھے۔ یقیناً پیغمبر ختم مرتبہ نے اس دین پہ پہنچانے کے لیے جس طریقے سے زحمتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں گوارا کی ہیں، کانٹوں پر چلے ہیں، پتھر کھائے ہیں، گالیاں سنی ہیں، تہمتیں اور الزامات برداشت کیے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تحریک، اتنا بڑا انقلاب تھا، یہ ایسے ہی بچنے والا نہیں تھا۔ ضرورت تھی کچھ ایسے ہی افراد ہوں کہ جو پیغمبر کے بعد ان تمام آنے والے حالات اور واقعات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے چلتے چلتے فرمایا تھا انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں۔ یقیناً یہ پیغمبر ختم مرتبہ نے یہ جو اہل بیت کا تعارف کرایا ہے یہ صرف رشتہ داری یا ناطے داری کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ یقیناً پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد اگر اس دین کو کوئی بچانے والا ہے تو یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے گود کے پالے ہیں، یہی میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اور حقیقت میں پیغمبر کے انتقال کے بعد پیغمبر کی اس حال میں ثابت بھی کر دیا، چاہے وہ امیر المومنین اور جناب زہرا کا ایثار اور ان کی فداکاری اور قربانی ہو، اور چاہے امام حسن کا ایثار اور کی فداکاری۔ کربلا تو مسائل کی انتہا کا نام ہے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے اور جس طریقے سے اپنی قربانی کو پیش کر کے اس دین کو بچایا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کربلا میں امام نے صرف اپنے اصحاب اور انصار ہی کی قربانی نہیں کی، بلکہ واقعاً یہ امام کے لیے بڑا سخت تھا، یقیناً امام کے لیے بڑا سخت تھا، اور امام ان تمام حالات اور واقعات سے واقف تھے کہ میری شہادت کے بعد میری بہنوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ بار بار امام وصیتیں کر رہے تھے، بار سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ چوتھے امام کو جب امام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو امام نے خصوصاً چوتھے امام کو تاکید کی تھی، تلقین کی تھی، بیٹا سید سجاد دیکھو یہ میری شہادت کے بعد جو حالات ہیں ان کا بہت ہمت سے مقابلہ کرنا، بہت صبر سے مقابلہ کرنا۔ اور باقی چوتھے امام سے کوئی پوچھے کہ چوتھے امام کے اوپر کیا گزر گئی ہے، باپ کی شہادت ایک طرف، چچا اور بھائیوں کے لاشیں ایک طرف، اور وہیں دوسری طرف مائیں اور بہنیں اس عالم میں تھی کہ ان کے سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ وسے گردن بندھے ہوئے تھے، آگے آگے منادی ندا دے رہا تھا، ایک کوفہ اور شام والوں آؤ اور اہل حرم کا تماشا دیکھو، عزادارو کہتے ہیں قافلے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا گیا ہے۔ پہلی منزل یعنی جب کوفے میں قافلہ پہنچنے والا تھا تو کوفے میں پہلے منادی کرائی گئی، کوفے والوں آؤ تماشا دیکھنے کے لیے آؤ۔ کس کا تماشا؟ علی و زہرا کی بیٹیوں کا تماشا، علی و زہرا کی بہوؤں کا تماشا۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ چھتوں کے اوپر عورتیں تھیں، گلیوں میں مرد تھے، اور اہل حرم کو اس عالم میں گزارا جا رہا تھا کہ آگے آگے ہمارے آگے آگے شہداء کے سر نیزوں کے اوپر بلند تھے، ان کے پیچھے ہمارے چوتھے امام، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور ان کے بعد ناکوں کے اوپر جو بیویاں تھیں انہی بیویوں میں 4 سال کی وہ سکینہ بھی تھی کہ جسے اس ناکے کی پشت سے باندھ دیا گیا تھا۔
جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو. کہتے ہیں قافلے کو جب کوفے کے دارالامارہ کے سامنے لا کر روکا گیا ہے تو اس موقع کے اوپر سید سجاد نے دیکھا کہ چاروں طرف سے شور ہے، ہنگامہ ہے، خوشیاں ہیں. تڑپ گئے ہمارے چوتھے امام نے ایک اشارہ کیا، مجمع میں سناٹا چھایا. ابھی مجمع میں سناٹا چھایا ہی تھا کہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام نے خطبہ دیا. ابھی چوتھے امام کا خطبہ تمام ہوا تھا کہ ثانیہ زہرا ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اٹھی. اب جو جناب ثانیہ زہرا نے خطبہ دینا شروع کیا تو اسی مجمع میں مولا امیر المومنین کا ایک صحابی بھی تھا. جیسے ہی جناب زینب نے خطبہ شروع کیا ہے کہتا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تھا، نابینا ہو چکا تھا، بیٹی کا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بیٹی کا قیامت آ گئی. کہا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ تو میرا مولا بول رہا ہے، یہ تو میرے مولا کی آواز ہے. کہا نہیں بابا، کچھ نیزوں کے اوپر کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ قیدی ہیں جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے. کہا بیٹی میں پر اتنا احسان کرو کہ اس قافلے سالار کے پاس مجھے لے چلو. بیٹی نے سہارا دیا. ایک مرتبہ اس بیٹی نے باپ کو سہارا دیا اور باپ کو لا کے چوتھے امام کے سامنے کھڑا کر دیا. پر جیسے ہی اس امیر المومنین کے صحابی نے سوال کیا کہ آپ کہاں کے قیدی ہو، تو بس ایک مرتبہ چوتھے امام نے آہستہ آہستہ کو اٹھایا، آواز دی عبداللہ تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے، عبداللہ تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. عزادار ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ تاریخ میں ان کا نام عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں عبداللہ ابن عفیف تم کو خبر نہیں کربلا میں میرا بابا مارا گیا، سر کو قلم کر کے ان کو نیزوں کی بلندیوں کے اوپر چڑھایا گیا. وہ دیکھو میرا چچا، وہ دیکھو میرا بابا، وہ دیکھو میرا بھیا. اور کربلا میں ان کو شہید کرنے کے بعد ہماری ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا. چادروں کو اتارنے کے بعد ہم کو قیدی بنایا گیا. قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ سے شام لایا گیا، کوفہ لایا گیا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف برداشت نہ کر سکے، کہتے ہیں بیٹی تلوار دے دو، مجھے اب رہا نہیں جا رہا، زندگی کی تمنا نہیں ہے یہ کہہ کے چاہا کہ انہیں زیاد کے اوپر حملہ کریں. کسی درمیان ایک ظالم نے ایسا وار کیا، عبداللہ ابن عفیف کے دونوں شانے قلم ہو گئے. ایک مرتبہ گرے ہی تھے کہ تیر آگے پیشانی پر لگا، ایک مردوں نے آگے بڑھایا، سر و تن میں جدائی کی. میں کہوں گا اے عبداللہ تمہاری تو آنکھیں سلامت نہ تھی، تم نابینا تھے، پھر بھی یہ منظر دیکھ نہ سکے، تم نے خالی آوازیں سنی تھی. ارے کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، کیسے چوتھے امام نے اس راستے کو طے کیا. کبھی سر اٹھاتے تھے تو باپ کا سر نظر آتا تھا، پیچھے مڑتے تھے تو اہل حرم اسیر رکھے پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما. معبود اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.
مرحوم برکلی رجب علی، مرحوم رجب علی نجر علی، مرحومہ ختیجہ بنت حسن علی، مرحوم آمنہ بنت جعفر علی، مرحوم وید بہادر علی نجر علی، مرحومہ نورمان بنت ورجی بھائی، مرحومہ چینو بنت مادھو جی بھائی، مرحوم بجیر علی حسین علی، مرحوم سراج علی وزیر علی، مرحوم ذوالفقار محمد جعفر، مرحومہ معراج فاطمہ، مرحومہ چرینہ بنت جیوراج بھائی، مرحوم رمضان علی محمد علی، مرحوم غلام با صلاح الدین بھائی، مرحوم شبیر حسین حاجی محمد جعفر بھائی، مرحوم محمد حسین شریف بھائی، مرحومہ رقیہ بنت غلام حسین، مرحومہ سغرا بنت رجب علی، مرحوم محسن علی محمد بھائی، مرحومہ منصورہ بنت دوست محمد بھائی، مرحوم دوست محمد بھائی بگن بھائی، مرحومہ نجبہ بنو حسین علی، مرحومہ نرگس بنو حسین علی، مرحومہ منیرہ بنو حسین علی، مرحومہ حسینہ بنو حسین علی، مرحوم شبیر علی الارک بھائی، مرحومہ جینہ بن عبداللہ بھائی، مرحومہ زہرہ بنو بنت برکت علی، مرحومہ نسیم بنو بنت شیر علی، مرحومہ سلمہ بنو بنت رمضان علی، ترہ تمام مرحوم مؤمنین والمؤمنات لیہنا ثواب مسور فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترض على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبقاسم من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخذنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وبعذابك وهوانك فلا تقتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تتعبنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں پڑھو والی 27 رات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم إني أسألك وأقسم عليك بكل اسم هو لك سماك به أحد من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك وأسألك باسمك العظيم الذي حق عليك أن تجيب من دعاك به أن تصلي على محمد وآل محمد أن تسعدني في هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیح، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روح بجسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برشنان اہل بیت